کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں پورا ایک دن کیسے گزرتا ہوگا, ڈے ان لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہوتا ہوگا, ان سب پہ بات کرنے جا رہا ہے. ویڈیو دیکھتے رہو. برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. ہیں کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پورا ڈے ان لائف آف ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہوں گے, کیسے کیسے کرتے ہوں گے, صبح سے لے کے رات تک پورا دن کا روٹین کیسے ہوتا ہوگا. چلیے بات سٹارٹ کرتے ہیں, اسٹریٹ ٹو دی ٹاپک چلتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاتم النبیین, سرور دو کائنات, سرور مرسلین, طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, جو ایک آپ کہہ لیجیے خدا کا جو سب سے بڑا, سب سے ایپیٹوم, سب سے ایلوکینٹک آپ کے لیے خدا کا جو نبی ہے, رسول ہے, وہ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات کا آغاز کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فجر سے کچھ وقت پہلے اٹھتے تھے, یعنی کہ جب فجر کا وقت نمودار ہونے والا ہوتا ہوگا اس سے کافی پہلے اٹھتے تھے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو پھر وہ سب سے پہلے الحمدللہ کہتے تھے. باقاعدہ جملے آئے لیکن میں آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں, الحمدللہ کہتے تھے. اب امام جعفر صادق السلام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. جو بھی معصوم ہے وہ آپ سمجھ لیجئے ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک طریقے سے تہجد یا پھر نماز شب پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے کہ آپ پڑھو تو بہت اچھا ہے, لیکن جو رسول ہوتا ہے, جو معصوم ہوتا ہے, اس کے لیے تہجد ایک طریقے سے واجب ہو جاتی ہے. تو یہاں پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہجد پڑھتے تھے اور اکثر جو ہے وہ مطلب ٹہلتے تھے امیر المومنین کے ساتھ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ. اور یہ جو ایک بڑا پیک وقت ہوتا تھا تہجد کا وقت, اس میں بات چیت ہوتی تھی, ملاقاتیں ہوتی تھی, یہ سارا کچھ ہوتا تھا. پہلی بات یہ امام جعفر صادق السلام فرماتے ہیں. اب آگے بات سنی کہ وہ جو ہے وہ ایک بڑے خاموش میڈیٹیٹو سائلنس میں بیٹھتے تھے قبلہ رخ ہو کے, اور پھر وہ دعا اور ذکر کرتے تھے. یعنی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کے دعا اور ذکر میں اور عبادت میں مطلب انگیج رہتے تھے کہ جب تک فجر کا وقت جو ہے وہ نمودار نہیں ہو جاتا. یعنی کہ تہجد میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے جب تک فجر نہیں آ جاتی تب تک یہ سارا کچھ جو ہے پورا پراپر آپ کہہ لیے ایک پوری چیز جو ہے وہ کر رہے ہوتے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یہاں تک بات ہوئی. اب آگے بات کرتے ہیں. اب فجر کا وقت آ گیا. فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا لی. نماز پڑھانے کے بعد اب جو لوگ نالج سیکھ کرنا چاہتے ہیں, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اپنا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر سیکھنا چاہتے ہیں, تو بہت سارے ان کے جو صحابی ہیں وہ ان کو گھیر لیتے تھے اور ان سے پھر باتیں پوچھتے تھے. اور خاص کر امیر المومنین مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے. آپ ایسا سمجھ لیجیے وہ دیکھنا عبادت ہے, یعنی کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ویسے ہی کہ جیسے امیر المومنین مولا علی کے چہرے کو دیکھنا, ان کے ذکر کرنا, ان کی بات کرنا عبادت ہے. تو یہ چیز ہوتی تھی کیونکہ امیر المومنین جو ہے وہ باب مدینۃ العلم ہے اور وہ علم کا شہر ہے, ایک دروازہ اور ایک علم کا شہر ہے. یہاں تک بات ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر گھر آتے تھے اور اکثر جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر جاتے تھے فجر کی نماز کے بعد, اپنے صحابیوں سے بات چیت کر کے ان کے مسئلے مسائل حل کر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر جایا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنے نواسے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو پیار کرتے تھے, حسنین علیہ السلام کو پیار کرتے تھے اور پھر ان کو جو ہے وہ اپنے پاس بٹھاتے تھے اور پھر ان کو جو ہے وہ خدا کی باتیں بتاتے تھے. یہ سارا یہاں پر واقعہ ملتا ہے. اب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے ان کی ایسی صبح کوئی نہیں گزری کہ جب تک وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ نہ گئے اور وہاں پر ان کو ملاقات نہ کی ہو. ایسی کوئی ان کی صبح گزری ہی نہیں ہے. یہ حدیث ہے پانچویں امام کی. یہ والی بات سننے والی. اب آگے سنیے. اب آگے وقت بڑا تہجد دیکھ لیا, فجر دیکھ لیا, صبح کا پیک وقت دیکھ لیا. اب آتے ہیں تھوڑا سا کھانے کے وقت, یعنی کہ کچھ ناشتہ یا پھر کچھ اس وقت کا جب وقت ہوتا ہوگا تو اس میں کیا ہوتا ہوگا. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی بھی بہت زیادہ لگژری میں انوالو نہیں ہوئے, یعنی کہ جو ایک ہوتا نا کہ الٹیمیٹ لگژری, اس میں کبھی بھی انوالو نہیں ہوئے. اور ہمیشہ انہوں نے جو کھانا ہے وہ بڑا ہی ایک بیلنس کھانا کھایا, جس کے اندر کھجوریں تھیں, بالے کی بریڈ تھی, پانی تھا
اور کبھی کبھی جو ہے وہ جو بھی ان کو مطلب جو وہ کھانا کھانے جا رہے ہوتے تھے پھر اگر کوئی مانگنے آ جاتا تھا پھر وہ اس کو پاس آن کر دیتے تھے, یعنی اس کو دے دیتے تھے کہ حالانکہ وہ خود کھانے جا رہے ہیں لیکن اگر کوئی مانگنے والا آ گیا تو پھر وہ اس کو پاس آن کر دیتے تھے. یہ والی بات بھی جو ہے وہ یہاں پر ملتی ہے. اب امیر المومنین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے, یعنی کہ ایسا نہیں کہ بس ایک پیٹ تک کھا لیا, نہیں ایسا کبھی بھی نہیں کھاتے تھے. وہ ہمیشہ کچھ گنجائش چھوڑتے تھے اور ہمیشہ جو ہے وہ کچھ جگہ رکھتے تھے. یہ ہمارے لیے سیکھ ہے, یعنی کہ کھانے کے وقت ایک دم بھر کے نہ کھا لو, کچھ حصہ چھوڑو, کچھ حصہ ہلکا رکھو کہ جب کھانا کھا رہے ہو. اور یہ آگے یہاں پر جملہ آتا ہے کہ جب وہ کھانا کھا لیتے تو پھر خدا کا شکر کرتے تھے اور ہر ایک ایک نوالے پہ خدا کا جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہوتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یہاں پر کھانے والی کی بات ہو گئی, یعنی کہ ہم نے تہجد بات کر لی, فجر بات کر لی, کھانے کی بات کر لی. اب دن کا وقت آ گیا, مڈ ڈے کا وقت آ گیا. تو یہاں پر جو ہے وہ پھر مڈ ڈے کے وقت جو ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابیوں کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے. جو بیمار ہے اس کو وزٹ کرتے تھے, کسی کا اگر جنازہ ہے تو وہاں پر وہ پڑھاتے تھے نماز جنازہ, کوئی اگر مشکل میں تو اس کی مشکل حل کرتے تھے, اور کوئی جو ہے اگر وہ اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا تو پھر اس کے پاس جاتے تھے, اس کو بچاتے تھے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ دن کے وقت یہاں پر ہو رہا ہوتا تھا. اب امیر المومنین جو ہے وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. وہ جو بھوکے اور جو آپ کے لیے طفلان ہیں, جو بھوکے بچے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کے کپڑوں کو ٹھیک کرتے تھے. اور یہ امیر المومنین کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے جوتے جو ہے وہ سل رہے ہوتے تھے. تو یہ ساری انسپریشن اور موٹیویشن اور ساری لرننگز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو امیر المومنین جو ہے وہ ہم کو شوکیس کر کے دکھا رہا ہے. الٹیمیٹلی یہ سب کچھ لرننگز اللہ سے لی گئی ہے کہ جو نور محمد اور نور علی جو ہے وہ ہم کو دکھا رہا ہے. تو کوئی بھی اناتھ, کوئی بھی آفن, کوئی بھی بیوہ, کوئی بھی جو ہے کسی کا دروازہ جو ہے آپ کہہ لیجئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے کھلا رہتا تھا, ہر کوئی آئے اور وہاں سے خوش ہو کے جائے. اب وقت آ گیا, صبح کا پیک آج ختم ہو گیا, اب ظہر اور عصر کا وقت آ گیا. ظہر سے عصر کے درمیان کیا ہوتا تھا؟ تو ظہر سے عصر کے درمیان جو ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے. ظاہر سی بات ہے ظہر نماز کا وقت ہو گیا تو پھر نماز پڑھتے تھے. جو اسٹیٹ کے معاملات ہوتے تھے, یعنی کہ جو روزمرہ کے معاملات ہوتے تھے, جو پوری ایک آپ کہہ لیجیے لوگوں کے معاملات ہیں یا پھر دیگر مال غنیمت کے معاملات ہیں یا پھر جو گورننس کے معاملات ہیں, وہ سارا کچھ دیکھتے تھے اور امیر المومنین سے کنسنٹریشن بھی کرتے تھے. اور پھر جو ہے کیونکہ یہ کہا گیا نا کہ وہ ان کے نفس ہیں, ان کے سول ہیں, یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سول ہے وہ امیر المومنین مولا علی ہیں. تو پھر ان سے کنسلٹیشن اور بات چیت اور راز و نیاز اور سارا کچھ ہوتا تھا. اب امام جعفر صادق السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی ڈیسیژن میں امیر المومنین جو ہے جو بھی آپ کہہ لیجیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی جو ڈیسیژن لیا اس میں امیر المومنین کا ایک بہت بڑا سگنیفیکنس تھا اور ہمیشہ وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. یعنی کہ امیر المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ان کا کافی سگنیفیکنس تھا کوئی بھی فیصلہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے. اور ان وقتوں میں جو ہے وہ کافی جو آپ کے لیے دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی, ڈسپیوٹ ہو گیا, لڑائی جھگڑا ہو گیا, وہ سارا ریزالو کرواتے تھے. اور یہ پاور سے نہیں, وزڈم سے اور مرسی سے, رحم دلی سے اور عقل سے جو سارے معاملات سالو کرا دیتے تھے, طاقت کے زور پہ نہیں. اب آگے سنیے, ظہر سے عصر کے درمیان یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا ایک ڈیلی لائف میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آگے سنیے کیا ہوتا تھا. اب آگے کی جو وقت ہے مغرب سے رات تک کا وقت, اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے. تو یہاں پر جو ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی فیملی کے پاس آتے تھے, جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وقت گزارتے تھے. وہاں پر جو ہے وہ پھر ایک آپ کہہ لیجیے ایک ٹیچنگ کا پورا معاملہ ہوتا تھا کہ وہ چیزیں بتا رہے ہوتے تھے اور سارے جتنے بھی لوگ اہل بیت کے ہیں وہ اسے گراسپ کر رہے ہوتے تھے. وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے, اپنے کاندھے پہ ان کو بٹھاتے تھے, ان کو جو ہے وہ جنتی جوانوں کا سردار کہتے تھے کہ جو یہ حدیث ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد بہار الانوار میں بھی یہ جملے آتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں اتنا لمبا کھڑے ہوتے تھے کہ ان کے جو پیر ہیں وہ سوج جاتے تھے. اور تب جو ہے وہ کہا گیا کہ کیا مطلب اتنا گریٹفل سرونٹ میں ہوں, مطلب یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے پوچھا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں خدا کا اپنا ایک مطلب بندہ نہ بنوں, ایک شکر کرنے والا بندہ کہ اس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا. جب لوگ ان سے پوچھتے تھے تو یہ جو ہے وہ پھر رات کا وقت ہوتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دن اختتام ہوتا تھا. حالانکہ معصوم کا دن کبھی اختتام نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ جو ہے وہ کانشیسنیس میں رہتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ باقی ہے, وہ حجت ہے, وہ پروف ہے, اس کا ایگزسٹنس جو ہے وہ ہر چیز کا ایگزسٹنس کی وجہ ہے کیونکہ خدا نے جو ہے اس کو اپنا ریپرزنٹیٹیو بنایا. تو یہ جو ہے وہ پھر
رات کا وقت آ جاتا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ دن اینڈ ہوتا تھا, دن کا اختتام ہوتا تھا. تو یہاں پر ہم نے بات کی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک دن, ڈے ان لائف آف کیسے گزرتا تھا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن فجر سے پہلے تہجد سے آخری وقت تک شب کے پورا دن ہم نے دیکھا کہ کیسے گزرتا تھا. تو یہ جو ہے وہ ہم نے امام مہدی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی ویڈیو کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے بنایا کہ ڈے ان لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزرتا ہوگا, جو آپ کے پیش خدمت موجود ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو مزہ آیا ہوگا. بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, اس نظریے سے روایتوں اور حدیثوں کو پیش کرنا کہ اس کو نام دے دینا کہ ڈے ان لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور مزہ آیا ہوگا. اگلی ویڈیو ڈے ان لائف آف آپ کس پہ چاہتے ہیں وہ ضرور بتائیے, تاکہ میں اس کو بھی اسی ترتیب میں جو ہے وہ ساری روایتوں اور حدیثوں کو ایک جا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں امید کرتا ہوں آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. اور یاد رکھیے کہ اس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری بیٹا ہے, ہمارے مولا کا جو آخری بیٹا ہے, وہ آنے والا ہے, وہ بہت جلد آنے والا تھا. یہ ہو جاؤ اس بات پہ اعتبار ہو جاؤ, بار بار ہو جاؤ, غدار ہو جاؤ کہ تیرے میرے سب سے کے مولا نے. اور یاد رکھ کی تو نہیں ہے, بس وہی ہے. خدا کو یاد کرو یار, خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.